ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سرگوشیاں کرنا، کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنا ایک علیحدہ گروپ بنا کر کے یا دوسرے کی کسی لیڈر کی سربراہ کی گفتگو چل رہی ہو اور انسان اپنی ہی گفتگو میں کانا پھوسیاں کرتا رہے، اسے پسند نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت یہاں عطا فرمائی کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ اکثر لوگوں کی جو خفیہ سرگوشیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، الا ایک استثناء دی گئی من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ اگر یہ سرگوشی کسی اس مقصد کے لیے ہو کہ کسی کو صدقہ کی، خیرات کی یا کسی نیک کام میں حصہ لینے کی تلقین کی جا رہی ہے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو کوئی نیک کام کرے گا اللہ کی رضا کی حصول کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی ستائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ان کی مخالفت پہ کمر بستہ رہے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے باوجود کہ ہدایت کا رستہ اس پہ واضح ہو چکا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اہل ایمان کی روش کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جس طرف وہ خود اپنے آپ کو پھیر لے گا پھر اسی راستے پر ہم اسے چلائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نُصْلِيهِ جہنم، کہ وہ جھونکا جائے گا آگ میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کے لیے قرآن سے دلیل جو ہے وہ حاصل کی، یعنی جس کسی امر پر امت کے صلحاء کا، فقہاء کا اجماع ہو جائے، متفق ہو جائیں، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک حجت بن جاتا ہے۔ اس اجماع کے لیے قرآن مجید سے جو ہے وہ دلیل نہیں مل رہی تھی، چنانچہ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 300 مرتبہ قرآن مجید بار بار اس تلاش میں پڑھا کہ اجماع کے لیے مجھے دلیل مل جائے۔ 301ویں مرتبہ اس آیت پر آ کے نگاہ جمی ہے اور یہاں سے وہ دلیل مل گئی کہ اگر کوئی شخص وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، وہ اہل ایمان کے جو اجماعی رستہ ہے اس کے علاوہ کوئی رستہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی گویا کہ ایک معصیت کا رستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ میری امت کبھی مجموعی طور پر گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گروہ یا ایک حصہ ضرور ایسا رہے گا جو ہدایت پر قیامت تک جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور اللہ ہرگز نہیں بخشش کرے گا اس کی جو اس کے ساتھ شرک کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جسے معاف کرنا چاہے اسے معاف کرے گا، وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، تو جس کسی نے اللہ کو شریک ٹھہرایا تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، ان کی حرکت تو دیکھو، یہ اللہ کو چھوڑ کے دیویوں کو معبود بناتے ہیں۔ اس لیے قریش مکہ کا تصور تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے خود ہی انہوں نے نام بھی رکھ لیے تھے۔
اور اسی ناموں سے بہت سے بت جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے جو دیویوں مؤنث شکل میں تھے. یہ لات، منات، عزا، یہ سارے کے سارے مؤنث نام. لات الالہ کا مؤنث ہے، عزا العزیز کا مؤنث ہے، منات المنان کا مؤنث ہے. تو یہ سارے جو ہیں وہ دیویاں بنائی ہوئی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح ان کی حرکت کہ اللہ کو چھوڑ کے اگر کسی کی پرستش بھی کر رہے ہیں، کسی کو معبود بھی بنایا تو وہ دیویاں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. حقیقت یہ ہے کہ یہ باغی شیطان کو اپنا جو ہے وہ معبود بناتے ہیں، ان دیویوں کی تو کوئی حقیقت نہیں. لعنہ اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت زدہ کر دیا، اس شیطان کی پیروی کر رہی ہیں. قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. اور یہ وہ ہے، یعنی اس شیطان کی پیروی کر رہے ہیں جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصے کو لازماً گمراہ کر کے چھوڑوں گا. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اور میں انہیں گمراہ کروں گا. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں جھوٹی آرزوؤں، تمناؤں اور امیدوں میں مبتلا کروں گا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور انہیں حکم دوں گا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانوروں کے کان پھاڑیں. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور انہیں یہ حکم دوں گا. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تغیر و تبدیلی کریں. یہ شیطان کے وہ معاملات ہیں جو اوہام پرستی کی ایک بہت بڑی بنیاد. بالخصوص آپ ہمارے اس بر صغیر میں اس کی بہت آپ کو مثالیں ملیں. جانوروں کے مختلف طریقے سے کان پھاڑنا اور اسے وہ ٹونے ٹوٹکوں میں اور جادو کے سلسلوں میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے اس پہ یہ اثر ہوگا اور فلاں اثر ہوگا، اور اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ صرف انسان کی اپنی اوہام پرستی ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا، تغیر کرنا، اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ انسان جو ہم جنس پرستی کرتا ہے وہ اللہ کے مقصد تخلیق کے بالکل ایک خلاف شے ہے. یہ بھی اس تبدیلی میں شامل ہے. اسی طرح عورتوں کو ان شعبوں میں گھسیٹ کر لے آنا جن کے لیے ان کی زندگی کا کوئی مقصد رکھا ہی نہیں گیا. جو شعبے مردوں کے لیے رکھے گئے، یہ بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخلیق کے مقاصد میں تغیر و تبدیلی کرنا ہے. عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کو مخنث بنا دینا، یہ ساری وہ تبدیلیاں ہیں جو شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے. آج کل تو مرد جو ہیں وہ ایسی حیت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بالکل مشابہت ہوتی ہے خواتین کی. آپ وہ کوئی شخص چلا جا رہا ہے، اس طرح کے کپڑے، اس قسم کے بال، وہ پیچھے سے آپ کو شاید محسوس ہو کہ یہ کوئی خاتون جا رہی ہے، وہ بالکل آگے سے جا کر کے پتہ چلے گا کہ اس نے داڑھی بھی اتنی بڑی رکھی ہوئی. تو یہ تغیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں. اس قسم کی حرکتیں یہ کس کی پٹی پڑھائی ہوئی ہے؟ یہ شیطان کی پٹی ہے. یہ وہ ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جس کسی نے شیطان کو اللہ کے بجائے اپنا دوست اور ولی بنا لیا، فقد خسر خسرانا مبینہ، وہ تو صریح نقصان میں پڑ گیا. یعدہم ویمنیہم، یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، جھوٹے وعدے، اور انہیں سبز باغ دکھاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جان لو کہ شیطان کے وعدے سوائے فریب کے کچھ نہیں ہوتے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اولئک مأواہم جہنم، اس کا آخری ٹھکانہ، انجام کار جو ہے وہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، جہاں سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، کوئی صورت حال نہیں ہوگی وہاں سے نکل سکیں. اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ داخل کیے جائیں گے ایسے باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ ہے اللہ کا سچا وعدہ. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کے کون ہے جو اپنے وعدے کا سچا ہو سکتا ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اور جان لو یہ ہے کان کھولنے والی آیت کہ نہ تو انجام کار تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر. خود ہی انسان کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم اپنے پیارے نبی کی امت ہیں، اور اعمال کی طرف توجہ ہی نہ ہو، انسان نہ جانے کیا کچھ کرتا رہے. یہی معاملہ یہود کا تھا. انہیں بہت بڑا غرہ اور دعویٰ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور کیسی کرتوتیں کرتے تھے وہ قرآن مجید نے ہم کتنے مقامات پر جو تفصیل سے پڑھ چکے کہ یہ اور یہ اور یہ تم نے جرائم کیے. چنانچہ یہاں بھی دیکھیے اگلے الفاظ آ رہے ہیں من یعمل سوء،
جو کوئی بھی برائی کا رستہ اختیار کرے گا یجزا بہی، وہ اس کا نتیجہ بھگت کے رہے گا، اسی کے مطابق اس کی جزا ہوگی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور پھر اللہ کے مقابلے میں وہ کوئی اپنا حامی اور مددگار نہیں پائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا خواہ عورت ہو، وہو مومن، ہو بشرطے کہ مومن، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ تو داخل کیا جائے گا جنت میں، ولا یظلمون نقیرا، اور اس پر ذرہ برابر بھی زیادتی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس شخص سے بہتر کس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے، طریقہ زندگی ہو سکتا ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ ابراہیم جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بار بار قرآن مجید نے طریق بتایا، رستہ بنایا، وما کان من المشرکین، ہمارے یہ بندہ ہرگز مشرک نہیں تھا۔ گویا کہ سب سے بڑا جرم بھی شرک اور سب سے بڑی گمراہی بھی شرک، اور جو بھی انسان گناہ کا رستہ اختیار کرے گا وہ اس کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں جا کر اسی شرک سے جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر شے پر حاوی ہے، محیط ہے، کوئی شے اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے، سرکشی سے باز نہ آئے، تو وہ اللہ کی گرفت سے بچ کر، اس کی سزا سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ کے وہ گھیرے میں ہے، اسی دائرہ کار میں ہے، اس کائنات سے باہر کہاں انسان نکل سکتا ہے۔ اب گفتگو کا رخ تبدیل ہو رہا ہے۔ اب یہ جو پہلے احکامات آئے تھے خواتین کے متعلق، اس کا گویا کہ یہ تتمہ ہے، اس کی تکمیل کی گئی، کچھ اشکالات تھے، اس کے جواب یہاں دے دیے گئے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تو آپ انہیں کہیے کہ اللہ اس معاملے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے، تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور وہ احکامات بھی یاد کراتا ہے جو اس سے پہلے اسی کتاب میں تمہیں پڑھ کے سنائے جا چکے ہیں۔ یہ اشارہ ہے جو ہم نے آیت نمبر 2، 3 اور 4 پڑھی تھی، جہاں یتامہ کے حقوق، یتیم بچیوں کے حقوق، اور پھر اجازت دی گئی تھی کہ 2، 3 یا 4 تم بیک وقت نکاح بھی کر سکتے ہو۔ یہ اس کے جو مختلف سوالات اور اشکالات ذہنوں میں اٹھے اور عملی طور پر اس پر عمل کرنے میں جو کوتاہیاں ہوئیں، یہ اس کے اب جوابات ہیں، اس کی یہاں اصلاح کر دی گئی۔ وہ احکامات جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق تھے جن کے تم حق ادا نہیں کرتے، یعنی تم کنی کتراتے ہو ان کے حق مہر ادا کرنے سے۔ یہ حق مہر کا معاملہ آج بھی اسی طرح سینسیٹیو ہے جیسا اس زمانے میں تھا۔ وہاں بھی لوگ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج بھی ہماری حرکتیں وہی ہیں۔ اسے تو بالکل ہنی مریا سمجھ کر جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور جن کے نکاح کی تم رغبت نہیں رکھتے، یعنی ان کے نکاح کرنے سے باز رہتے ہو۔ اور اس کی ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ لالچ کی بنا پر خود ہی ان کو اپنے نکاح میں لے لینا چاہتے ہو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور وہ لڑکے بچے جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، کمزور ہیں۔ جب یتیم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی پشت پناہ تو کوئی ہے نہیں، جس کی تحویل میں آ گیا اب اس کا کل اختیار ہے، جو جی چاہے اس کے مال کے ساتھ کرے اور جو جی چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیم کے باروں میں عدل اور انصاف پر قائم رہو۔ پہلی بات، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، دیکھو جو بھی تم خیر کرو گے، بھلائی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، وہ اللہ سے چھپی نہیں رہے گی، اللہ اسے جانتا ہے۔ یتیم جب کسی کی تحویل میں ہوتا ہے تو اس کے گھر میں اس کی پرورش ہوتی ہے، اور لوگ نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور اس کے اموال کے ساتھ انسان کیا کچھ کر رہا ہے، کیونکہ سب کچھ کسی کی کسٹڈی میں ہے، اور وہ اسے اپنے مال میں ملا کر کے ہڑپ کر جائے یا اس کے ساتھ بدسلوکی کرے تو اکثر و بیشتر وہ پردے میں رہتی ہے۔ لیکن یہاں
احساس دلایا جا رہا ہے کہ خیر کرو اس کے ساتھ، بھلائی کرو اس کے ساتھ، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا، اور جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو نشوزاً اور اعراضاً، بدسلوکی کا یا بے رخی کا، فلا جناح علیہما، تو پھر دونوں پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، یعنی حقوق کی کمی بیشی کے ساتھ کچھ صلح صفائی کا کام کر لیں۔ اس سے مراد لی گئی ہے، فقہا کا تقریباً اس پہ اجماع ہے کہ یہ خلع کی اجازت دی گئی کہ اگر خامند اور بیوی بیان گزارا نہیں ہو رہا تو کوئی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ طے کر کے تو علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ زبردستی کا معاملہ جو ہے جڑے رہنا وہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ وَصُلْحُ خیر، اور جان لو کہ صلح ہر حال میں بہتر ہے، یعنی طلاق اور جدائی سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاتون اب ایک عرصہ کسی مرد کے ساتھ رہی ہے، بفرض محال بانجھ ہے، اولاد نہیں ہو سکی، خامن نے دوسری شادی کر لی، اس سے اولاد بھی ہو گئی، حالات اس کے ساتھ زیادہ بہتر گزر رہے ہیں۔ اب یہ بیچاری ایک طرف ہے اور مرد یہ چاہتا ہے کہ اسے طلاق دے کے فارغ کر دیا جائے، لیکن عورت یہ چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ اگر مجھے اپنے حقوق میں بھی سے کچھ چھوڑنا پڑے، لیکن میں اسی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، ایک عرصہ میں نے اس کے ساتھ گزارا ہے، تو اب میں ایک نئے نکاح پر کے صورت میں جاؤں گی تو طرح طرح کی پھر الجھنیں زندگی میں کریٹ ہو سکتی ہیں، کوئی سہارا ہو سکتا ہے اس طرح ملے کہ نہ ملے، ایک انڈرسٹینڈنگ کسی کے ساتھ بن چکی ہو، اسے چھوڑ کر ایک نیا رشتہ تلاش کرنا، تو اس میں بھی ایک ہے کہ اپنے حقوق کی کمی بیشی کے ساتھ اس میں صلح کر لی جائے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور جان لو کہ نفس جو ہیں وہ تنگ دلی کی طرف مائل ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم احسان کی روش اختیار کرو گے، خدا ترسی سے کام لو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جان لو کہ جو بھی تم عمل کرو گے اس طرز عمل سے اللہ بخوبی واقف ہے، وہ بے خبر نہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور دیکھو یہ کسی طرح بھی امکان نہیں ہے کہ تم پورا عدل کر سکو، کوئی گویا تمہارے بس میں ہی نہیں ہے۔ یہ کل بھی اس کی گفتگو میں ہمارے بات آئی تھی کہ بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان جذباتی طور پر کسی کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتا ہے اور کسی دوسرے کی طرف وہ توجہ مبذول نہیں کر سکتا۔ ایک قلبی رجحان کسی طرف ہو جائے تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں۔ فزیکلی جو معاملات ہیں اس میں کامل عدل کرنا یہ مطلوب ہے، لیکن وہ جو ایموشنل چیزیں ہیں، جذباتی معاملات ہیں، اس میں اللہ کی طرف سے بھی ایک چھوٹ جو ہے انسان کو دے دی گئی، اور اللہ نے خود اس سے تسلیم فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہاری استطاعت اور امکان میں بس میں نہیں۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنا ہی یہ چاہتے بھی ہو، تمہاری بڑی خواہش ہے، یہ حرصتم حرص سے ہے، حرص ہوتا ہے لالچ، یعنی اتنا تمہیں احساس ہے کہ میں لازماً جو ہے وہ عدل و انصاف کا رستہ اختیار کروں، لیکن یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو ایسا بھی نہ ہو کہ تم کسی ایک طرف اتنا جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری بیوی جو ہے وہ ایسے ہو جائے جیسے کہ معلق ہے، یعنی وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ایسے لگے کہ یہ غیر شادی شدہ ہے، اس کا کوئی خامند ہے ہی نہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ بالکل بے توجہی کا شکار ہو جائے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چشم پوشی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خاندانی زندگی میں، گھریلو زندگی میں بہت سے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ انسان کے ایک سے زیادہ اگر اس کے پاس بیویاں ہیں، ایک خوبصورتی میں زیادہ ہے، دوسری شکل و صورت کی بھی ہلکی ہے، یا کسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہنی صلاحیت جسے ہمارے ہاں گھریلو سگڑ پن کہتے ہیں، وہ ایک بیوی میں زیادہ ہے دوسری میں کم ہے، یا ایک بالکل بدصورت ہے، اور وہ بیوی یہ چاہتی ہو کہ اس کی تمام اچھائیوں کے بالمقابل جب اس میں وہ سب طرح کی کمیاں بھی ہیں، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک گویا کہ اس خواہش کا جو ہے وہ اظہار مناسب نہیں ہے۔
اسے احساس کرنا چاہیے، بالخصوص بانجھ پن کی صورت میں، کسی کے اولاد نہیں اور دوسری بیوی کی اس کے اولاد ہو گئی، تو ایک لامحالہ انسان کی قلبی رجحان بھی اس طرف ہوگا جہاں سے اولاد اسے ملی ہے۔ دوسری بیوی آٹومیٹکلی وہ ایک درجہ ذرا تھوڑا سا کم ہو جائے گا، تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ اس صورتحال میں اگر وہ طلاق بھی نہیں چاہتی، علیحدہ بھی نہیں ہونا چاہتی، اسی کے ساتھ بھی رہنا چاہتی ہے، تو اپنے حقوق پہ کوئی کمی بیشی کر لی جائے۔ اور عورت کے لیے اگر وہ خامند کے طرف سے بدسلوکی کا یا بے رخی کا اتنا اندیشہ ہو گیا کہ کوئی توجہ اس کی طرف ہوتی نہیں، تو پھر اس کے لیے بھی ایک رستہ کھلا چھوڑا کہ اگر وہ خلا چاہتی ہے تو اس کی بھی اجازت دے دی گئی۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ علیحدہ ہی ہو جائیں، یغنِ اللہ کل من سعتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وسیع قدرت سے انہیں ایک دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ کان اللہ واسعا حکیمہ، بے شک اللہ بہت ہی کشادہ دامن اور بہت ہی دانا بینا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اسی طرح ہدایت جو ہے اس سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کو بھی یہی ہدایت دی گئی تھی۔ وَإِيَّاكُمْ، اور وہی ہدایت اب تمہیں دی جا رہی ہے۔ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے جو بھی کام کرو ڈرتے ہوئے کرو۔ خاندانی زندگی میں خاص طور پر یہ بہت اہم پہلو ہے۔ اگر انسان کے اندر خوف خدا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایک اندیکھی ہستی وہ ہے جو میرے ہر معاملے کو واچ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اگر میں کسی پر ظلم کروں گا، زیادتی کروں گا، اس کے ساتھ کوئی کمی بیشی کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ یہ احساس انسان کے اندر، یہ تقویٰ، یہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یقیناً یہ انسان کو بہت سارے ظلم اور زیادتیوں سے بچانے کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی شے ہے اگر انسان کے عمل میں اسے اس کی توفیق حاصل ہو جائے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم بات کو نہیں مانو گے تو پھر جان لو کہ زمین و آسمان کا مالک و خالق، ہر شے کا مالک و خالق تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں بار بار دیکھیے یہ لفظ بار بار ریپیٹ ہوگا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ تو غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو تم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، یقیناً وہ بے نیاز بھی ہے اور ہر تعریف کا مستحق بھی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کار سازی کے لیے بھی وہی کفایت کرتا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور وہ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الثَّوَابَ الدُّنْيَا، تو جان لو جو شخص محض دنیا کا طالب ہے، دنیا کا اجر چاہتا ہے، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو جان لو کہ اللہ کے پاس تو دنیا کا ثواب بھی ہے، یہاں کا اجر بھی ہے اور آخرت کا اجر بھی ہے۔ یعنی کتنی بدنصیبی کی بات ہوگی اگر وہ محض دنیا کا طالب بن کر رہ جائے۔ دنیا ہے کتنی، چند روزہ زندگی کے لیے اگر وہ آخرت کو تج رہا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بدبختی ہے کہ وہ اللہ سے محض دنیا مانگ کر کے رہ جائے۔ اللہ تو وہ ہے جس کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، لہٰذا دنیا کا اجر بھی چاہو لیکن سب سے بڑھ کر وہ اجر چاہو جو تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور جان لو کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان انصاف کے علمبردار اور اللہ کے گواہ بنو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ پڑے، حق بات کہو، حق پہ ڈٹ جاؤ۔ یہ ایمان کا بہت بڑا تقاضا ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اگر ایک مومن جو ہے واقعتاً مومن ہے، ایمان ہے، تو وہ یقیناً اللہ کا گواہ بننے میں کوئی حیل و حجت اور کوئی شرم نہیں محسوس کرے گا، وہ یقیناً حق کا گواہ بنے گا۔ فرمایا گیا کہ چاہے یہ گواہی وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، چاہے وہ گواہی تمہاری اپنی ذات پر، تمہارے والدین پر، وَالْأَقْرَبِينَ، قرابت داروں پر، رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، چاہے تم مالدار ہو یا غریب، یعنی جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے یا جس گواہی کو لے کر کے کھڑے ہو، اگر وہ پڑھ رہی ہو کسی امیر یا کسی غریب کے خلاف، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، تم سے زیادہ اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اللہ جانتا ہے
کہ کس کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، کس کو کیا نفع ہو رہا ہے، تو اللہ سے بہتر ان کا نگہبان، ان کا دیکھ بھال کرنے والا، ان کا خیرخواہ اور کوئی نہیں۔ فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے اجتناب مت کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور جان لو کہ اگر تم نے لگی لپٹی بات کی، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی شخص کے پاس کوئی بات جائے فیصلے کے لیے تو وہ بجائے حق کے ساتھ کسی ایک طرف کلیئر کٹ فیصلہ کرے، وہ بات کو اس طرح گول مول کر دیتا ہے کہ نہ ادھر کوئی فائدہ، نہ ادھر کوئی فائدہ، نہ ادھر کوئی نقصان، نہ کوئی ادھر نقصان۔ وہ لگی لپٹی بات جو ہے وہ گول مول کر کے چاہے کسی طرح سے میں برا بھی نہ بنوں اور اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کی معاملہ کرتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ جب عدل کی ترازو ہاتھ میں ہے تو پھر عدل و انصاف کرو، جس کا حق ہے بے لاگ طور پر اس کا حق اس کو پہنچاؤ، لیکن اگر تم لگی لپٹی کرو گے یا اعراض کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جان لو کہ اللہ کو اس کی خبر ہے، اللہ جان رہا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله